السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں، یعنی وہ مین صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہے تھے۔ اور سوال بھی ہمیشہ با مقصد کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم آپ کو ایسی جگہ ملیں گی انہوں نے سوال کیے ہوں گے، بلکہ ان کا سوال بھی وہ کس لیے کرتے تھے کہ وہ سیکھیں، علم کے حریص تھے، غور و فکر کرنے والے تھے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاندوں کے بارے میں، کیونکہ وہ نوٹس کر رہے تھے جیسے چاند چھوٹا بڑا ہے، کیسے ہے، باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، تو یہ سب کیسے ہے۔ اور چاند ویسے بھی آپ دیکھیں تو کس وجہ سے ہوتا ہے، مطلب ایک اٹریکٹیو بھی لک ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجیے وہ اوقات مقررہ ہیں واسطے لوگوں کے اور حج کے، یعنی خاص مہینوں کے جو ہیں وہ اوقات مقرر کرنے کے لیے اور وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پچھلی طرف سے۔ اب یعنی کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے دروازوں کی بجائے چھتیں پلانگ کے یا بیک سائڈ سے جو ہے وہ اپنے گھر کی آتے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں ہر کام کو جو ہے وہ درست طریقے سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، درست طریقے پہ ہی کام کرنا چاہیے، اور یہ نیکی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مزید جو ہے وہ گناہوں کے راستے، مطلب اور لوگوں کو بھی اگر کوئی اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی لیٹ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے اور وہ اپنے گھر سے اس وے میں آئے دیوار پہ لانگ کے کہ گھر والے کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے اسے دیکھ کے اور بھی بہت سے لوگ وہی کام کر سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے نیکی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز دوسروں کو گناہ اور غلط راستے پہ لگاتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقویٰ کرے، یعنی ثواب کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، عذاب کے خوف اور نافرمانی سے بچے، عذاب کا خوف ہو اسے، اور پھر اس عذاب کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ انسان بچنے کی کوشش کرے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں کو ان کے دروازے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے، اصل نیکی کیا ہے، تقویٰ ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی فلاح پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جو کہا جا رہا ہے وہ ماننا چاہیے، اور جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ اسی میں جو ہے وہ انسان کی فلاح ہے، کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے 190 آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، دین کی خاطر، اخلاص خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ کن سے جنگ کرو، الذین یقاتلونکم، ان سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے، یعنی اہل مکہ کے لوگ اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو تب بھی تم جنگ کرو، اور تمہاری جنگ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر، دین کی خاطر جنگ ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جنگ کے دوران کیا کہا گیا ہے، اور نہ تم زیادتی کرو، یعنی کیسے زیادتی ہو سکتی ہے جنگ میں، لائک عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، یہ ظاہر ہے عورتیں جو ہیں وہ کیا تھی، وہ تو جنگ میں نہیں جاتی، تو ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی طرح جنگ میں ایک آپ امیجن کریں جنگ کا ماحول ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ چل رہا، خون ریزی ہو رہی ہے، جانور جو ہیں وہ بھی لائک مر رہے ہیں اسی میں، درخت وغیرہ ہر چیز فصل وغیرہ تباہ ہو رہی ہیں لوگوں کی، اگر کرنٹ سچویشن ہو اس طرح نا کچھ، تو پھر جانوروں، درختوں اور انسانوں سب کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں، کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، کیونکہ جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں آپ ان سے مقابلہ کریں، ٹھیک ہے، عورتوں یا بچوں کو نقصان پہنچانا یہ چیزیں جنگ میں جائز نہیں ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، یعنی کفار مکہ کو جہاں بھی پاؤ تم انہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، یعنی جیسے انہوں نے جو ہے وہ مکہ سے نکالا تھا مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو، تو تم بھی انہیں جو ہے وہ نکالو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ قتل میں کیا ہوتا ہے بات ختم، لیکن فتنہ کیا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بندہ شرک پہ ہے، ٹھیک ہے،
اس کے آگے سے اولاد، پھر آل اولاد، مطلب وہ ایک گناہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو فتنہ یعنی کفر و شرک کی چیزیں زیادہ سخت ہیں قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور نہ تم لڑو ان سے پاس مسجد حرام کے، یعنی کہ مسجد حرام کی بھی حرمت ہے، وہاں پہ بہت سی چیزیں ناجائز ہے، کسی کی چیز اگر پڑی ہے آپ بغیر اجازت بغیر پوچھے کسی کی چیز نہیں اٹھا سکتے، اور جو ہے وہ ویسے بھی چوری وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی کام ہے ان سب سے بچنا چاہیے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ابتدا نہ کرو لڑائی کی مسجد حرام کے پاس، لیکن کب کرو؟ حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، یعنی اگر وہ ابتدا کر رہے ہیں تو پھر تم ادھر لڑ سکتے ہو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ لڑیں تم سے تو قتل کرو انہیں، یعنی کہ مارو، ٹھیک ہے۔ کَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا۔ اب یہی ان کا بدلہ ہے، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ جنگ نہ کریں، ظلم نہ کریں، اپنا جرم ایکسیپٹ کریں کافر، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، اور تب تک لڑنا ہے کہ کوئی فتنہ شرک کا باقی نہ رہے، اور کیا ہو جائے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے سارا دین اللہ کے لیے، مطلب سارے اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی مشرک لوگ باز آ جائیں، تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں پر، یعنی وہ باز آ جائیں، وہ جنگ نہ کریں اور کوئی اور کرے، تو پھر یہ ہے کہ وہ ظالم ہے، یہ لوگ ظالم نہیں ہوں گے۔ جیسے بھی بتایا کہ اگر وہ باز آئیں جو، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرمت بدلے ماہ حرمت کے، والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی جنگ کرے تو پھر کیا کرو؟ بدلہ لو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ شہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، جو کہ 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب حرمت کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جس کا ادب و احترام جو ہے وہ ضروری ہے، چاہے وہ انسانی جان ہے، مال ہے، شاعر اللہ ہے، جگہ ہیں، مسجد ہو گئی، خانہ کعبہ، اس کے آس پاس کچھ دن بھی ہیں، حرمت والے مہینے بھی ہیں، تو ان میں کیا کہا گیا؟ جنگ، زیادتی، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ ابتدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مشرک لوگ ابتدا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنا ڈیفینڈ کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کر سکتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، تو جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو زیادتی کرو، اس پر بھی مطلب اس کو اتنا ہی بدلہ دو، لیکن کتنا؟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو اتنا ہی تم بھی زیادتی کرو اس پر، اسی طرح جس نے اس نے زیادتی کی تم پر۔ جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، زیادہ اگر کیا تو وہ پھر ظلم شمار ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا کرو؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی حرام ہر مہینوں میں جو ہے وہ تم ابتدا نہ کرو اللہ کے ڈر سے۔ ہاں اگر کوئی ابتدا کر رہا ہے تو پھر اپنے ڈیفینڈ کے لیے ضرور آپ جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی کہ کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ ساتھ ہے متقی لوگوں کے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے، خود تو بچتے ہیں، لیکن اگلا بندہ اب ایک آپ کو جان جان کے جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرو، دینی کاموں میں۔ کہاں کہاں انفاق فی سبیل اللہ ہم کر سکتے ہیں؟ لائک کہیں کسی اسٹوڈنٹ کو پاراز لے کے دے دیے، کہیں بھی مسجد بن رہی ہے وہاں ڈونیٹ کر دیا، مطلب اچھے کاموں میں جہاں اللہ کے دین کا جو ہے وہ اشاعت ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی پھر خرچ کرو، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مال میں مصروف نہ رہو، ٹھیک ہے،
کیا ہے، اگر خرچ نہیں کرے گا اوبویسلی انسان پھر کیا کرے گا، سیونگ کرے گا۔ اور دین تو کہیں بھی نہیں کہتا کہ آپ سیونگ کریں۔ پرندوں سے اگزامپل لے لیں، صبح جاتے ہیں پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اگلے دن کا پھر صبح جاتے ہیں پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ تو کیا ہے، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، یعنی مال میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ بس تمہیں مال کی فکر رہے اور جہاد میں نہ جاؤ، نہ ہی دین کے کاموں میں جو ہے وہ خرچ کرو۔ یا دین کے اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد بھی تو ہوتا ہے نا، انسان اپنی طاقت مال سارا کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اپنی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرتا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، یعنی اخلاص، اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اخلاص اختیار کرو، اور حق سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کو دینا احسان کہلاتا ہے۔ کیوں کرو احسان؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے، حق سے بڑھ کر دینے والوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر حج کے کچھ احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو، یعنی کہ اب دیکھیں پورا یعنی کہ تمام ارکان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ خالص یہ حج عمرہ ساری عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہمارے پاس بہت مال ہے اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں، نہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم، یعنی کہ ٹرانسپورٹ ایشو ہو جائے، کوئی بھی پاسپورٹ ایشو ہو جائے، یا راستہ بھول جائے انسان، یا دشمن کا جو ہے وہ حملہ ہو، تو جو کوئی بھی میسر آئے، ٹھیک ہے، گائے، اونٹ، بکری، کوئی بھی، وہ قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو، یعنی کہ مینا میں جو ہے وہ قربانی کا جانور جانے سے پہلے جو ہے وہ سر نہیں منڈوانے، اس کے بعد جو ہے یہ حلق کروانا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض ہو، یعنی کوئی بھی زخم آئے، چوٹ آئے، سر میں درد آئے، کچھ بھی ایسی اسے کوئی بھی تکلیف ہو، یا پھر اس کے سر میں کوئی بھی پرابلم ہو، تو کیا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو پھر کیا ہے کہ وہ فدیہ دے، روزے، ٹھیک ہے، روزوں سے فدیہ، 3 روزے ہیں، او صدقہ، یا صدقے سے، یعنی مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے، او نسک، یا قربانی سے، کیونکہ کوئی بھی ان دنوں میں سے جو ہے وہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن میں آ جاؤ تم، ٹھیک ہے، یعنی کہ ساری رکاوٹیں وغیرہ دور ہو جائیں، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے ساتھ عمرے کے حج تک، یعنی عمرے کے ساتھ جو ہے وہ حج کو ملا دے، اور پھر کیا ہے عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ لے، تو کیا ہے پھر فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی میسر ہو قربانی سے وہ کر لو۔ اب حج کی جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ اب جو حج تمتع ہے نا، جو آؤٹ آف کنٹری سے لوگ جاتے ہیں دور دراز سے، تو وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ قربانی مسٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ حج کے ٹاپک پہ ایک پوری پریپریشن سے لے کر اینڈ تک سیریز میں ضرور چینل پہ اپلوڈ کروں گی، لیکچرز بائی لیکچرز، تو آپ کے لیے، سب کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ پھر بتایا جا رہا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر جو کوئی نہ پائے، یعنی کہ قربانی یا اس کی قیمت نہ ہو اس کے پاس، تو کیا کرے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، کہ وہ کیا کرے پھر، تو روزے رکھنے ہیں 3 دنوں کے حج میں، یعنی ایام حج میں ہی روزے رکھنے ہیں 3، اور پھر وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب 7 جب لوٹو تم، یعنی گھر میں آ جاؤ، اپنے وطن کو آ جاؤ، اور پھر گھر آ کے واپس 7 روزے رکھنے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ 10 ہیں پورے، 3 اور 7، 3 وہیں رکھنے ہیں، 7 واپس آ کے رکھنے ہیں، 3 اور 7 ایڈ کرو تو 10 ہو جاتے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ یعنی حج تمتع اس کے لیے ہے جو نہ ہو اس کے اہل خانہ اس کے پاس رہنے والے مسجد حرام کے، جیسے بھی بتایا کہ آؤٹ آف کنٹری والے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، ہر چیز میں انسان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمی احتیاطی ہو جاتی ہے، تو ہر ایک چیز سے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں آلٹرنیٹ بتائے ہوئے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، اور پھر اگین وہی بات کہ ہر کام کے جو ہے وہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ،
اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے کس کو، جو اس کے جو ہے وہ جو اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مطلب سہولتیں ہمیں فراہم کی ہیں، ایک کام ہم نہیں کر سکتے اس کے آلٹرنیٹ اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا سخت سزا والا ہے۔ اور سزا کا ذکر اس لیے بھی کہ حج جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا نا جب تمام ارکان و شرائط کے ساتھ جو ہے وہ حج نہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سے ضرور سیریز ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔